عن عائشة رضي الله عنها قالت ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة بعد أن نزلت عليه إذا جاء نصر الله والفتح إلا يقول فيها سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. وفي لفظ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. اس حدیث میں ایک اور دعا کا ذکر ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع اور سجود میں پڑھا کرتے تھے، بالخصوص اپنی عمر کے آخری حصے میں، اور اس کی راویہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہیں. فرماتی ہیں کہ ما صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ بعد ان نزلت علیہ اذا جاء نصر اللہ والفتح، نہیں پڑھی نماز کوئی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اذا جاء نصر اللہ والفتح، اس سورت کے نازل ہونے کے بعد. جب یہ سورت آپ پر نازل ہو چکی تو اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نماز نہیں پڑھی مگر اس میں یہ دعا ضرور پڑھی. کون سی دعا؟ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی. یعنی اس سورت کے نزول کے بعد، سورۃ النصر کے نزول کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی نماز پڑھی اس کے رکوع و سجود میں یہ دعا آپ نے ضرور پڑھی اور کثرت سے پڑھی، بار بار پڑھی. یہ سورت کیا ہے؟ سورۃ النصر. یہ قرآن پاک کی آخری سورت نازل ہوئی. ان سورتوں میں جو آخری سورت قرآن پاک کی نازل ہوئی وہ سورۃ النصر ہے. اس کے بعد اور آیات نازل ہوئیں، لیکن ایک مکمل آخری صورت یہ سورۃ النصر. اس میں اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی وفات کی خبر دی تھی، جیسے کہ عبداللہ بن عباس کی روایت. اس حدیث میں نبی علیہ السلام کی وفات کی خبر، جب اللہ کی مدد آ گئی اور فتح ہو گئی، یعنی فتح مکہ فتح ہو گیا اور جو آپ کا مشن تھا وہ پورا ہو گیا، اور اب لوگ جوق در جوق اسلام میں داخل ہونے لگے. یعنی بہت سے لوگ اسی چیز کے منتظر تھے کہ مکہ فتح ہوتا ہی نہیں ہوتا، اور مکہ والے آپ کی اطاعت قبول کرتے ہیں یا نہیں کرتے. جب مکہ فتح ہو گیا اور اہل مکہ نے بھی آپ کی اطاعت قبول کر لی تو عرب کے سارے قبیلے جو ہیں وہ آ گئے اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اب لوگ جوق در جوق، فوج در فوج اسلام میں داخل ہونے لگے. جو مشن اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع کیا دعوت دین کا، اس کی تکمیل ہو گئی. مکہ فتح ہو گیا اور اب لوگ اسلام قبول کرنے لگے، اور تقریباً پورا عرب اسلام میں داخل ہو گیا جو جزیرہ عرب تھا. فرمایا کہ اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ فسبح بحمد ربک واستغفرہ. اب یہ جو مشن کی تکمیل ہے یہ علامت ہے آپ کی موت کی، آپ کی وفات کی. مانا وقت وفات قریب آ گیا، وقت وفات قریب آ گیا. اب آپ نے جو باقی زندگی بچی ہے، جو آپ کے دن باقی بچے ہیں، ان میں کیا کرنا ہے؟ 3 کام کرنے. فسبح بحمد ربک واستغفرہ، آپ نے تسبیح بیان کرنی ہے اپنے رب کی حمد کے ساتھ اور اس سے استغفار کرنا. سبح کا معنی سبحان اللہ کہنا، بحمد ربک اپنے رب کی حمد کے ساتھ، ان اس کی حمد کا صیغہ الحمدللہ وبحمدہ ہی ذکر کرنا ہے. واستغفرہ، اور استغفار کرنا ہے. استغفرک یا اللہم اغفر لی، جو بھی بخشش کا استغفار کا صیغہ ہو. اب جب یہ سورت نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نماز میں اسی آیت سے، اسی سورت سے اخذ کرتے ہوئے یہ دعا مانگنی شروع کر دی. سبحانک اللہم ربنا، اے اللہ تو پاک ہے. یہ فسبح پر عمل ہے. فسبح اللہ کی تسبیح بیان کرو. تو آپ فرماتے سبحانک اللہم ربنا، اے اللہ ہمارے رب تو پاک ہے. وبحمدک، اور تیری حمد کے ساتھ، یہ تیری تسبیح تیری حمد کے ساتھ.
یا میں تیری حمد کے ساتھ مقرون ہوں، یہ عمل ہے فسبح بحمد ربک، اور واستغفر ہو تیسری چیز تھی، تو آپ فرماتے اللہم اغفر لی، یا اللہ مجھے معاف کر دے، مجھے بخش دے۔ تو پورا جو اللہ تعالیٰ کا حکم تھا سورۃ النصر میں کہ آپ نے یہ 3 کام کرنے، تسبیح بیان کرنی، حمد کرنی اور استغفار کرنا، تو آپ نے یہ دعا اس قرآن کی سورت سے، ان الفاظ سے نکالی اور یہ دعا پڑھنا شروع کر دی کثرت سے۔ اس سے علماء کا خاص طور پہ یہ استنباط ہے کہ ہر شخص جو اپنی عمر کے آخری حصے میں پہنچ جائے، بڑھاپا دہلیز پر پہنچ جائے، پھر کثرت سے یہ دعا کرنی چاہیے۔ یہ نبی علیہ السلام کی تعلیم بھی ہے اور آپ کی سنت بھی ہے اور اللہ کا امر بھی ہے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ اعمار امتی ما بین 60 الی 70 سنۃ وقل من یجوز ذلک، میری امت کی عمریں 60 اور 70 سال کے درمیان ہیں، اور 70 کے ہندسے کو، فیگر کو بہت کم لوگ عبور کریں گے۔ ہم سب جانتے ہیں ہماری عمر کتنی اور کس جگہ ہم کھڑے ہیں، تو پھر خاص طور پہ عمر کے آخری حصے میں اس دعا کا اہتمام ہر حصے میں کیجیے۔ اللہ کی تسبیح، اللہ کی حمد اور گناہوں کی بخشش کی طلب ہر حصے میں کیجیے، لیکن بالخصوص آخری حصے میں بار بار یہ دعا کرنا، رکوع میں کرنا، سجدے میں کرنا، نبی علیہ السلام کی سنت بھی ہے، آپ کا عمل بھی ہے اور آپ کی تعلیم بھی ہے۔ فرمانے وفی لفظ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکثر ان یقول، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے کہتے تھے، یکثر کثرت سے کہتے تھے اپنے رکوع میں اور اپنے سجود میں، کیا سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، یا اللہ تو پاک ہے، تیری حمد کے ساتھ تیری تسبیح ہے، اللہم اغفر لی، اے اللہ مجھے معاف کر دے اور بخش دے۔ تو کثرت سے آپ یہ دعا جو ہے وہ فرمایا کرتے تھے۔